بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، حدیث پاک چل رہی ہے. اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لے کر آئے اور دین کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا. اور یہ حدیث بالکل آخری دور میں حجۃ الوداع کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں. بہت سی باتیں اس حدیث کے تعلق سے گزر چکی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل سفید کپڑے پہن کر اور نوجوان کی شکل میں علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے. بالکل سفید کپڑے. علماء نے یہاں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ علم جو ہے اللہ کی صفت ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ سادگی اور صفائی دونوں چیزیں مطلوب کرتا ہے. جو علم حاصل کرتے ہیں ان میں سادگی بھی ہو اور صفائی بھی ہو. بعض مرتبہ آدمی سادگی کی طرف توجہ دیتا ہے تو صفائی نہیں ہوتی، سادگی کو بے ڈھنگا پن سمجھ جاتا ہے. سادگی ایک الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے. سفید کپڑا یہاں ایک معنی ہے کہ سادگی ہو اور دوسرا صفائی ہو. سفید میں ذرا بھی اگر کوئی چیز پڑ جاتی ہے تو نظر آتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو جس طریقے سے بھیجا وہ غور کرنے کی ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ آپ بیٹھ گئے اور یہ بتایا کہ علم دین ادب کے راستے سے آتا ہے. جتنا ادب ہوتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالی علم میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور جب علم میں برکت عطا فرماتے ہیں تو دو چیزیں آتی ہیں. ایک اس علم پر عمل کی توفیق ہوتی ہے، دوسرا اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے راستے اللہ تعالیٰ کشادہ فرماتے ہیں. تو علم حاصل کرے تو علم پر عمل کرنا بھی ہے اور علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اور اس کا بہت بڑا تعلق ادب سے ہے. جب ادب ہوتا ہے تو اس علم پر عمل کی بھی اللہ توفیق دیں گے، اور پھر اس علم کی خدمت کے لیے بھی اللہ توفیق دیں گے. ورنہ بعض مرتبہ آدمی علم حاصل کر لیتا ہے، علم کی خدمت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے علم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ خود کی ذات کو پہنچتا ہے نہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو پہنچتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ہمیں علم دین کو ادب کے راستے سے حاصل کرنا ہے. اور سوالات کر رہے ہیں. سب سے پہلا سوال کیا کیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بھئی کہ اسلام جو ہے گواہی دینا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج کرنا،
یہاں ایک بات میں عرض کروں، یہ جو ترتیب ہے حدیث پاک میں، اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حدیث بیان کر رہے تھے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس ترتیب کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا آگے پیچھے، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک ہے کلمہ ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ترتیب بدل گئی نا۔ تو صحابہ کرام حدیث کے معاملے میں اتنے محتاط ہوتے تھے، ناراض ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا ایسا نہیں ہے، جس ترتیب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی ترتیب سے بیان کرو۔ تو اس سے کیونکہ حدیث امانت ہے، تو اس سے جو ہے حفاظت کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ یہ کہنا کہ حدیث پاک کا یہ مضمون ہے، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ مفہوم اور مضمون میں آگے پیچھے اگر کوئی بات ہو تو اس سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ اگر کوئی کہ حدیث میں ایسا ہے، کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو، کیونکہ دین امانت ہے۔ تو حضرت یہاں پہ ترتیب ہے کہ بھئی شہادت، نماز، دیکھیے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نماز روزہ، حدیثوں میں بھی، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ نماز روزے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرینتان فرمایا، یہ 2 سہیلیاں ہیں، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں، نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ، ہمیشہ ساتھ۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے، حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے۔ اور یہ بات میں گزشتہ عرض کیا کہ پورا اسلام انہی چیزوں پہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو کرنے اور نہ کرنے کا نام ہے۔ کرنے کی باتوں کو جمع کیا گیا نماز، چھوڑنے کی باتوں کو جمع کیا گیا روزوں سے۔ کچھ چیزیں بدنی عبادت ہیں، ان کو نماز سے جوڑا گیا، ان کو جو ہے روزے سے جوڑا گیا۔ کچھ چیزیں مالی عبادت ہیں، ان کو جو ہے زکوٰۃ سے جوڑا گیا ہے نا۔ تو یہ ہے، یہ پورا اسلام ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ایک بڑی بہترین بات علماء نے لکھی ہے، اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا برا ہے، بہت سے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، برا سمجھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ شراب پینا حرام ہے، بہت سے لوگ نان مسلم شراب نہیں پیتے شراب بھی اچھی چیز نہیں ہے، وہ فطرت باقی ہے۔ بہت سے غیبت حرام ہے، بہت سے نان مسلم لوگ غیبت نہیں کرتے، بولتے ہیں بیک بیٹنگ صحیح چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے نا۔ تو بہت سی اسلام کی چیزیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور وہ اسلام سمجھ کے نہیں کرتے، بلکہ اور آدمی کئی برائیوں سے بچتا ہے، کبھی کہ طبیعت پسند نہیں کرتی۔ تو یہ 5 باتیں جو ہے نا، یہ اسلامی امتیاز، اسلامی اوصاف کے امتیاز کو فرق کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام کا جو امتیازی شان ہے کہ نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ سوائے مسلمان کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز مسلمان ہی پڑھتا ہے۔ حج کو جانا ہے، مسلمان ہی جائے گا حج کو، روزہ مسلمان ہی رکھے گا۔ تو اسلام کی امتیاز کو فرق کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایمان کیا چیز ہے، آپ نے تفصیل بتائی۔ اب جو بات عرض کرنی ہے انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس حدیث پاک کو مکمل کریں گے۔ بڑی جامع حدیث ہے، پورے احادیث کا خلاصہ ہے، تو ہم تو جو ہے کچھ باتیں ہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت میں حاصل ہے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ احسان سوالات دیکھیں کتنے سوال ہوئے ہیں پورے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، چوتھا سوال قیامت کب آئے گی۔ یہ 4 سوالات ہیں۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اب تیسرا جو سوال ہے احسان۔ احسان یعنی گویا یوں سمجھیں کہ دین سکھانے کے لیے آئے نا، پورا دین خلاصہ بتانے کے لیے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اللہ نے اتارا وہ 3 حصوں میں ہے۔ ایک کا تعلق ہمارے دل سے ہے، ایمانیات، اور ایک کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، احکامات اسلام، اور تیسرا ہے اخلاق۔ اب احسان کو
آپ احسان کہو، اخلاص کہو، یا پھر جو ہے تزکیہ کہو، تصوف کہو، کچھ بھی کہو، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو تصوف کے نام سے جو ہے گھبراہٹ ہوتی ہے، بھئی یہ تصوف، یہ صوفی، یہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں اسی عمل کو احسان کہا گیا، اور اسی چیز کو قرآن پاک کی زبان میں تزکیہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ تزکیہ۔ تزکیہ کہتے ہیں صفائی حاصل کرنا۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح، افلح یعنی دیکھیے، فلاح کہتے ہیں عربی میں کسان کو۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ کسان کو۔ ذرا سوچیں، پتہ نہیں آپ میں سے کس نے غور کیا، کس کا بیک گراؤنڈ ہے کھیتی باڑی کا۔ اگر کم از کم اتنا تو سوچیں کہ کسان جو ہے نا، ایک سرسری محنت نہیں کرتا۔ سرسری محنت کرتا ہے؟ سرسری محنت کرے گا، اس کا دانہ بھی ضائع ہوگا اور کوئی چیز اگے گی بھی نہیں۔ کسان جو ہے نا، بڑی منظم طریقے سے، آرگنائز طریقے سے، بہت ہی مکمل محنت کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے اندر بہت سی خدمات ہوئی ہیں قرآن پاک کی، تفسیر کی لائن سے۔ ایک ہے خدمت فقہ القرآن، قرآن پاک کی فقہ اللغہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے یہ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ خدا نا، تزکیے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فلاح کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس میں اشارہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک کسان جس طرح زمین پر محنت کر کے زمین کے اندر سے خزانوں کو نکالتا ہے، جب تک اس انسان اس طرح اپنی ذات پر محنت کر کے اپنے اندر سے صفات نہ نکالے، اس وقت تک اس کے اندر سے صفائی نہیں ہو سکتی۔ قد افلح من تزکا، سرسری محنت کر لیا، نہیں، ویسا نہیں۔ ایک محنت ہے، اس کا طریقہ ہے، اور پوری جی جان محنت کرتا ہے، پھر وہ زمین کے اندر سے وہ خزانے نکلتے ہیں۔ ورنہ کیا ہے، وہ زمین کے اندر سے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہی نکلتی، اور عمل کے ساتھ وہ ساری خرابیاں، بیماریاں جب آتی ہیں، عمل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے احسان، اسلام کے ساتھ احسان ضروری، ایمان کے ساتھ احسان ضروری، کیونکہ آپ غور کریں، ایمان کے ساتھ اگر احسان نہ ہو تو وہ نفاق ہے، اسلام کے ساتھ اگر احسان نہ ہو تو وہ دکھاوا ہے۔ ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اندر وہ ساری بیماریاں موجود ہیں، بڑائی کا، دکھاوے کا، حسد کا۔ وہ نماز تو ادا ہو رہی، نماز ہو رہی ہے، لیکن وہ نماز قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کا علوایا، قیامت کے دن کامیاب وہی شخص ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم، قلب سلیم ایک اور قلب سقیم ہے۔ سقیم کہتے ہیں بیمار۔ بیمار دل کیا ہے؟ اس دل میں جو ہے بدگمانی ہے، اس دل میں جو ہے حسد ہے، اس دل میں تکبر ہے، اس دل میں برائی، یعنی ساری چیزیں ہیں اس دل کے اندر۔ ظاہر سے بات ہے بیمار دل ہے۔ اپنے بارے میں جو ہے حسن ظن ہے، دوسروں کے بارے میں سوء ظن، بد ظنی ہے نا۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ اپنے بارے میں الحمدللہ، دوسروں کے بارے میں انا للہ۔ یہ ہے جہاں دوسروں کا تذکرہ انا للہ، کیا کریں، افسوس ہے، دعا کریں گے۔ اپنے بارے میں الحمدللہ، یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری آدمی کب پہچانتا ہے، کیسے وہ بھی ہے۔ تو اسی لیے یہ ایک کسان سرسری اگر ان چیزوں کو لے گا، محنت نہیں کر پائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بیان فرمایا۔ اسی لیے دیکھیں نا، دوسروں کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان رکھنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی دلیل، آپ نیک انسان ہیں، مجھے اس کے لیے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس۔ لیکن آپ برے ہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ برائی کی دلیل چاہیے، بلکہ بعض برائیاں ایسی ہیں جس کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ اور اپنے بارے میں برا گمان شیطان کی زبردست چال ہے۔ ان چالوں میں سے ایک چال کیا ہے پتہ ہے؟ وہ جو ہے نا، دوسروں کے بارے میں بدگمانی، اپنے بارے میں اچھا گمان۔ حالانکہ اپنے بارے میں آدمی ہمیشہ برا گمان، برے گمان کے لیے دلیل چاہیے نہیں چاہیے؟ اپنے بارے میں برے گمان کی دلیل کہاں ہے؟ میں اپنے بارے میں برا گمان کر رہا ہوں، اس کی دلیل کہاں سے لاؤں؟ دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی، یا اللہ تو میرا سب جانتا ہے، تنہائی بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، میری تنہائی بھی تو جانتا ہے۔ اسی لیے ہماری تنہائیاں جو ہے
ندامت والی ہو، ہماری تنہائیاں انابت والی ہو، ندامت والی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے ایک آنسو نکال کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ چیز کے لیے، یہ صفات کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں تو ہماری زبان پر ہیں، لیکن ان چیزوں کو زندگی میں لانا، دلوں میں لانا، اپنی عمل کا حصہ بنانا، اس کے لیے ایک محنت ہے۔ جیسے محنت کسان زمین پر کرتا ہے، ایسی محنت جب بندہ کرتا ہے پھر اللہ اسے توفیق دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان، سمجھ گئے؟ احسان، عمل کے وقت دل اللہ کی طرف متوجہ، عمل کے وقت کیا ہو؟ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ سوچیں وہ عمل کی کیا لذت ہوگی جس عمل کے وقت میرا دل اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز ایک عمل ہے، اس عمل کے وقت اللہ دیکھ رہا ہے، میں قیام میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں سجدے میں ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کم از کم ہر رکن میں ایک مرتبہ تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لذت پیدا ہوتی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ضرب الحبیب زبیب، عربی میں محاورہ ہے۔ ایک عاشق جو ہے مار کھا رہا تھا عشق میں مبتلا ہو کر، اور معشوق کی گلی میں معشوق کو پتا چل رہا ہے کہ میرا یہ عاشق جو ہے نا کیا کھا رہا ہے، مار کھا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میرے اس مار کو میرا معشوق دیکھ رہا ہے، یہ مار میرے لیے زبیب ہے۔ زبیب کسے کہتے ہیں؟ کشمش پتہ ہے؟ ہاں، ضرب الحبیب زبیب، یہ جو حبیب کی نسبت پر جو مار پڑ رہی ہے نا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو زبیب ہے۔ یہ صحابہ کو سوچیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد جو کہتے تھے وہ لذت تھی۔ ہاں، میں جس اللہ کا نام لے رہا ہوں وہ مجھے مار رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اس پر محنت نہیں کی۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ یاد نہیں، دعا میں اللہ سے غافل، بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے غافل ہے۔ یہ تو عبادتوں میں یہ حال ہے، تو باہر زندگی میں کیا ہوگا؟ بولے ہمیں تو جو ہے کم از کم پہلا درجہ میں دعا کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلب غافل کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ قلب غافل سمجھتے نا، زبان سے تو مانگ رہے ہیں، دل کہیں اور ہے، قلب غافل ہے۔ دل اللہ دیکھ رہے ہیں، دل اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب عمل کے وقت دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، وہ عمل میں اللہ لذت دے دیتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے۔ اسی قرآن پڑھ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب میرے بندو تم مجھے یاد کرو، یہ سوچ لو کہ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ بہت بڑے شیخ ہیں نیو یارک میں، انہوں نے آپ کو یاد کیا، خوش ہوتے نہیں؟ ارے مجھے انہوں نے یاد کیا، اللہ اکبر۔ آدمی پورا دن یاد رکھتا ہے، وہ شیخ مجھے یاد کیا، وہ مجھے یاد کیے۔ آدمی جو ہے نا وہ مولانا مجھے یاد کیے تھے، ہاں وہ حضرت مجھے یاد کیے، بار بار کہتا رہتا ہے، بات موقع نہیں ہوتا پھر بھی بات نکال کے کہتا ہے انہوں نے مجھے یاد کیا۔ اللہ یاد کر رہا ہے۔ یہ ذکر ہے، نماز ہے، اعمال ہے، اعمال صالحہ میں جب یہ استحضار ہوتا ہے اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں، دل عمل کے وقت دل اللہ کی طرف متوجہ کب ہوتا ہے؟ جب عمل سنت طریقے پر ہوتا ہے۔ سنت کی بے شمار برکتوں میں ایک برکت کیا ہے؟ وہ دلوں کو اللہ کی طرف، عمل کی طرف اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اور سنت سے ہٹ کر کوئی بھی آدمی عمل کرے، اللہ کا استحضار نہیں آتا اسے۔ آدمی پریشان ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، اللہ یاد نہیں آ رہے، بھئی میری نماز تو صحیح کروں میں، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، میری تلاوت صحیح ہے نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ جب عمل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہاں کہاں پہ؟ گھر میں، پھر گھر میں، بازار میں، بازار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو مسعود ایک صحابی ہیں، اپنے غلام پر بہت غصے میں بات کر رہے تھے، فرمایا ابو مسعود، جو طاقت، قدرت، کنٹرول تمہارا اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ اللہ کو تم پر ہے۔ فوراً اللہ یاد دلائے، کب آ گئے۔ ورنہ آدمی بیوی پہ ہی ڈانٹتا ہے، کیوں؟ اللہ یاد نہیں ہے، میں باس ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بیوی پہ کون ڈانٹتا ہے؟ اس کو یاد ہی نہیں میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز سے آ کر محنت ہو کہ جب باہر گھر میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ سعودیہ میں سفر کریں، عرب ممالک میں عام طور پہ الطریق الراقب کیا ہے؟ ریڈار ہوتا ہے نا، ریڈار کو جو ہے نا عربی میں ریڈار کہتے ہیں۔
یہ وہ راستہ ہے جس میں آپ کو ریڈار کے ذریعے سے واچ کیا جا رہا ہے۔ اب ہمت ہے کسی کو اسپیڈ بڑھانے کی؟ پھر دیکھ رہے ہیں اتنے کیمرے لگا کے رکھے ہیں، آدمی کیسے محتاط ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ احسان ہے، یہ احسان اسلام میں آئے۔ یہ احسان کس میں آئے؟ اس کو آپ کچھ بھی نام دے لو، تصوف نام دے لو، تزکیہ نام دے لو، احسان نام دے لو، لیکن سب کام ہی ایک ہے، ہاں ہم ایک ہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے سوال پہ فرما رہے ہیں، ان تعبد اللہ، کہ تم عبادت اللہ کی اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت تو بہت اونچی ہے، یہ کیفیت بہت اونچی ہے، بندہ اللہ کو دیکھے، یعنی اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں۔ ہاں، اور پہاڑ سے وہ خوشبو جنت کی آ رہی ہے، کہتے تھے بہت کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو۔ لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبر رکھ رہے ہیں تمہارے عملوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ چیزیں بولنے کو ہیں، لیکن اصل میں جو ہے کہاں سے آئیں گی؟ فلاح۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ کسان۔ کسان جو ہے نا تقریر کر دے کھیت کے بارے میں، اناج کے بارے میں، اناج نہیں مل جاتا، اناج مل جاتا ہے، اس لیے آدمی جو ہے نا اس طریقے سے محنت کرے، علماء سے پوچھے، علماء سے پوچھے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا بیماری ہے نہیں ہے۔ مروان کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا دیے۔ اچانک صبح میں نکل کے فجر کے بعد سر پہ ٹوکرا رکھ کر جو ہے نا بازار میں چل رہے ہیں، اور بکری کی مینگنیاں اٹھا اٹھا کر اس ٹوکرے میں جمع کر کے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا آپ کہنے لگے نہیں، اصل میں سویا ہوا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ ابو ہریرہ تو گورنر ہے، یو آر اے پریسیڈنٹ، یو آر اے منسٹر، ہوتا نہیں، تم تو گورنر ہیں، اور میں اپنی روحانیت کی، ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی اچھا میرے نفس نے یہ کہا اب اس کا میں علاج کروں گا، اب جا رہے ہیں۔ پہلے علاج کرتے تھے۔ خدمت جو ہے نا بہت ضروری ہے، خدمت سے تواضع آتی ہے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے ایک تکبر کی ایک قسم کیا ہے؟ خدمت بھی ہم بڑوں کی کرتے ہیں، خدمت بھی ہم کس کی کرتے ہیں؟ بڑوں کی کرتے ہیں، جو نہ تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ بڑوں کا۔ خدمت عام لوگوں کی کرنا ہے۔ خدمت کس کی کرنا ہے؟ عام لوگوں کی کرنا، عمومی لوگوں کی خدمت کرنا۔ خدمت سے تواضع پیدا ہوتی ہے، اور تواضع ہم سب کی ضرورت ہے، ورنہ کیا ہے؟ آدمی میں بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اکابر کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، کتنے ہیں اللہ والے، اللہ اکبر، راتوں میں اٹھ جاتے، جا کے باتھ روم صاف کرتے، لوگوں کی چپل سیدھے کرتے، عام لوگوں کی خدمت۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ بیٹے شیخ ہیں، مفتی صاحب، ٹھیک ہے، ماں باپ کی، بڑوں کی خدمت اپنی جگہ ہے، لیکن جو اصل تواضع جو کس راستے سے آتی ہے، یہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل گئے رات میں خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بہرکیف یہ تو ایک سمندر ہے، آدمی ہے جب فکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس گندگیوں سے نکالتے ہیں، ورنہ تو جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیے ہیں بھئی کامیاب آنا ہے میرے پاس تو بس ایک ہی چیز، ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا، لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت فرما۔ اس رسوائی سے کون بچے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وہ ایسا قیامت کا دن ہے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، مگر تیرے دربار میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم جس کے اندر ساری بیماریوں سے کوشش آدمی کرتا ہے، اور کوشش کیسے کرے؟ جیسے وہ فلاح کیسے محنت کرتا ہے، فارمر، انگلش میں فارمر کہتے ہیں۔ اب فارمر کیسے محنت کرتا ہے دیکھیں۔ فاخبرنی عن الساعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے سوال فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ کیا جواب دیکھیے، سبحان اللہ۔ قیامت کے بارے میں بتا، ایمان کیا ہے بتا دیا، اسلام کیا ہے بتا دیا، احسان کیا ہے بتا دیا نا۔ قیامت کب آئے، قیامت کیا ہے، کب آئے گی؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے نہیں مجھے پتا نہیں ہے، یہ بھی ایک جواب ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ مجھے پتا نہیں کا مطلب ہو سکتا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا ہر جواب کا کہہ رہے تھے آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔
تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے لوگوں میں اس بات کا شبہ ہو کہ ان کو پتہ ہوگا جو صاحب سوال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ پوچھنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے، جس سے پوچھا جا رہا اس کو بھی پتہ نہیں ہے، مل مسئول عنہا، دونوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو جتنا اس کے علم ہے اس سے زیادہ علم سامنے والے کو بھی نہیں ہے۔ اور مسئول سے مراد قیامت تک جتنے بھی سوال پوچھے جانے والے ہیں، جتنے بھی سائل سوال کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے چھپا دیا ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اللہ نے قیامت کو چھپا دیا، موت کو چھپا دیا۔ اگر موت پتہ چل جاتی تو پھر آدمی 2027 تک بالکل جو ہے نا بغاوت پہ رہتا، اور ایک دن پہلے توبہ کر لیتا۔ ایک آدمی تھا، بزرگ تھے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، ایک دو لقمے کھاتے پھر رک جاتے، کہتے کیسے کھاؤں میرے سامنے موت ہے، کیسے کھاؤں میرے سامنے موت ہے۔ یہ جملہ اتنا مشہور ہو گیا، بادشاہ تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا ہمارے سامنے بھی موت ہے بھائی، ہم بھی کھا رہے مزے کر رہے ہیں، یہ کون سی ان کے پاس اسپیشل موت ہے پتہ نہیں، ہم بھی کھا رہے مزے کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی موت ہے نا، یہ کون سی موت ان کے پاس اسپیشل ہے کہ دو تین لقمے کے بعد ٹینشن میں آ جا رہے۔ تو پوچھوا بھیجا، تو اللہ والے تھے، پریکٹیکل جواب دینا جانتے تھے۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، تمہیں اگر جوابی چاہیے تو ایک دن کے لیے جو ہے نا تم مجھے بادشاہ بنا دو۔ تو وہ سوچا ایک دن، میں تو یہاں پورا بادشاہ اتنے سال سے بن کے کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں حکومت، یہ ایک دن میں کیا کرے گا پتہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک دن تمہیں جو ہے نا بادشاہ بنا دیتا۔ تو حضرت جیسے ہی بادشاہ بنے، سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بادشاہ کو قید کر دو، اس کو قید کر دو۔ اور دوسرا یہ کہنے لگے کہ صبح ان کی جو حکومت ختم ہونے والی تھی ایک دن نا، اس سے 1 منٹ پہلے ٹائم پہ ان کو جو ہے سولی پہ لٹکا دو۔ قید کرا دیا اور آرڈر کر دیا سولی پہ لٹکا دو۔ اب بادشاہ پریشان، کیسے آدمی کو میں نے حکومت دے دی پتہ نہیں۔ تو جو ہے اب دوپہر میں لنچ میں بہترین قسم کے کھانے بنا کر جو ہے جیل میں پہنچے بادشاہ۔ کون؟ یہ اللہ والے، بھائی بیٹھیے کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، آپ بھی کھائیں گے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کیسے کھاؤں، میرے سامنے کل موت ہے۔ تو بادشاہ وہ بزرگ کہنے لگے تجھے تو کل صبح کی بات ہے، ہمارے نبی نے تو یہ سکھایا کہ ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کا بھروسہ ہے۔ مدرینہ موت کو، قیامت کو اللہ نے چھپا دیا، کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ دیکھو سوال جو کر رہے ہو اس کے علاوہ، یعنی آگے ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فی خمس 5 باتیں ایسی ہیں لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ 5 باتیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ان کے اسٹوڈنٹ، امام شافعی ان کے اسٹوڈنٹ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے درس میں بیٹھے ہیں، ایک بار آ کے کوفہ سے آئے تھے مدینہ منورہ، بہت بڑے امام مالک رحمۃ اللہ۔ 2 کتابوں میں واقعات ہیں، ایک کہ انہوں نے ملک الموت کو دیکھا خواب میں، تعارف ہوا کہ بھئی کہ موت کا فرشتہ ہوں میں، یعنی کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ اچھا فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اختیار نہیں دیا، فرشتوں سے اللہ کام کرواتے ہیں، کام کروانا الگ چیز ہے، اختیار دینا الگ چیز ہے، یہ عقیدے کی گمراہی ہے۔ فرشتوں کے معاملے میں بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اس اعتبار سے فرشتوں کو اختیار ہے، فرشتوں کو اختیار اللہ نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ بھیجے مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو، جائیے، حضرت مریم غسل کر رہی تھی، وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، انہوں نے پھونک مار دی دور سے کھڑے ہو کر ان کے آستین میں، فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، آگے وقت۔ تو فرشتے جو ہے نا ان کو اختیار نہیں دیا اللہ، ان کو تو کیا دیا، کام کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، بھئی یہ کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ملک الموت کو دیکھے، تعارف ہوا، یعنی کہ حضرت کتنے دن باقی ہیں ذرا آپ بتائیں۔ آپ یہ ہائی فائی جو ہے نا ملک الموت کی سنت ہے، ہائی فائی کہتے ہیں نا، ہائی فائی بچوں سے کہتے ہیں ہائی فائی، اب کوئی نہیں کرے گا ہائی فائی، ہائی 10 بھی ہے نہیں، ہائی فائی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کیا کیا بول۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پریشان ہو گئے، خواب میں یہ کیا اشارہ ہے۔ ایک کتاب میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میری خواہش ہے مدینے میں میری موت، حج کو جانا چاہتا ہوں، حج ایک فرض کر چکے تھے، بس
بس یہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری موت باہر نہ ہو جائے، بس یہ بتائیے کہ میری موت کب آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں اشارہ فرمایا۔ خواب دیکھ لیا، امام ابن سیرین کے پاس اپنے خادم کو بھیجا، حضرت نے فرمایا یہ خواب کس نے دیکھا؟ کہا نہیں بتائیے تعبیر۔ کہا میں نے دیکھا۔ کہہ رہے تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا یہ گمان ہے کہ امام مالک نے دیکھا۔ خاموش ہو گئے۔ خاموشی تو جواب ہے نا۔ فرمایا 5 باتیں کیا ہیں؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 باتوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ یہ بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو حضرت جبرائیل نے دوسرا سوال کیا، قال فاخبرنی عن اماراتها، علامتیں بتائیے کچھ قیامت کی۔ اب قیامت کی علامتیں تو کتاب الفتن میں بھری ہوئی ہیں۔ ایک علامت وہ ہے جو بالکل قریب ہے، ایک علامتیں وہ ہیں جو بالکل درمیان میں ہیں، اور ایک علامتیں بالکل قیامت کے قریب۔ 3 قسم کے علماء ہیں۔ جیسے قیامت کے بالکل قریب میں سورج مغرب سے نکلے گا، دجال، مہدی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ اور درمیانی علامتیں تو جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ سارے خرافات، بے حیائی کے، یہ سب درمیانی۔ شروع میں بھی علامتیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا میری موت بھی قیامت کی علامت ہے۔ آپ کا دنیا سے رخصت ہونا یہ قیامت کی علامت شروع ہوگی۔ تو حضرت قیامت کی علامتیں تو بہت ہیں۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی علامتیں بیان فرمائی، 2 علامتیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی ان تلد الامۃ ربتها۔ عجیب بات ہے، بیٹیاں اپنے ماؤں کی نافرمانی کریں۔ بیٹا کرے گا سمجھ میں آتا، بیٹا بیٹا ہے، بیٹی کرے سمجھ میں، بیٹی جو ہے صنف نازک ہے، ماں سے بہت کلوز ہے، ماں سے تعلق ہوتا ہے۔ سوچیں نافرمانی ماں باپ کی ہوگی قیامت کے قریب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا، حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ ماں کیا ہوتی ہے آدمی پتہ چلے، ماں کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی کبھی نافرمانی مت کرو، ماں کو دل کبھی مت دکھاؤ۔ زبان سے کلمہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، زبان سے کلمہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر رہے ہیں، تلقین کرنے والا کوئی عام نہیں، نبی تلقین کر رہے ہیں، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سفارش دے کر رہے ہیں، جانتے ماں کون ہے؟ حملت ہو، اس نے تمہیں اٹھایا ہے۔ جس وقت تم اس کے پیٹ میں تھے، اس کے رحم میں تھے، اس کے پیٹ میں تھے، اس بوجھ کی وجہ سے وہن کہتے ہیں عربی میں، اس ایسا درد جسم کے ہر حصے میں وہ درد پہنچ چکا ہے۔ درد، اب درد جب پورا مکمل ہو گیا نا، پھر علا وہن، اس درد پر اور ایک درد، یعنی سمجھ رہے ہیں درد یہاں تک ہے تو اور ایکسٹرا یہاں تک، اور ایک ایکسٹرا یہاں، ایکسٹرا نہیں، ایک پورا درد ہو گیا سر سے لے کر پیر تک، ماں جو ہے درد میں ڈوبی ہے، پھر اس کے اوپر اور ایک درد، اس درد کو نکلنے کی جگہ نہیں ہے، اس درد پہ اور ایک درد، اس درد کے ساتھ ماں تمہیں اٹھائے رکھی ہے 9 مہینے تک، اور اس ماں کو تم چاہے تک، اس ماں کو آپ نے فرمایا ایک صحابی سے، تم چاہتے ہو دعاؤں میں قبولیت ہو، ماں کی اطاعت کرو، ماں کی اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تو یہ صرف ایک علامت ہے، ہر چھوٹا بڑے کی، طالب علم استاد کی، چھوٹا بڑے کی، جس کو اللہ تعالیٰ مقام دیا، عورت شوہر بنے گی، شوہر بیوی بنے گی، بالکل الٹا زمانہ ہو جائے گا۔ شوہر ڈرتا ہے بیوی سے، شوہر ڈرتا ہے بیوی سے، بیوی شوہر سے نہیں ڈرتی، بالکل۔ ان تلد الامۃ ربتها، بہت سے ہیں فتوحات ہوں گے۔ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانیاں، اور خاص طور پہ ماں کی نافرمانی بیٹی سے تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ بیٹیاں خود ایسا ڈیل کریں گے جیسے ایک نوکرانی ہے ماں۔ میکسیکن ہوگے نا، میکسیکن کو بھی ذرا اچھی سے بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک جو ہے نا ماؤں کو ڈیل کرتے ہیں۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، دوسری بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کی دوسری علامت کیا ہے؟ ننگے پیر، ننگے بدن، کپڑا نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، بکریاں اونٹ چرانے والے ایسے لوگ، تنگ گھر، کیا ہیں وہ؟ یتطاولون فی البنیان، کمپٹیشن کریں گے عمارتوں کے بنانے میں۔ ہم نے 160 فلور کی بنائی ہے، اب 250 فلور کی بنائیں گے، اب کمپٹیشن چل رہا ہے نا۔ برج خلیفہ کتنا ہے؟ 160 ہے،
یہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ جن کے پاس کپڑا نہیں تھا، کھانوں کی کمی، جوتوں کی کمی، اور ان کی زندگیاں جانور چراتے چراتے گزر گئی، اتنا مال ان کے پاس آئے گا، وہ دولت لے کر وہ ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ اس کو کیا تشریح کریں؟ دنیا کا جو ہے نا آج پورا نمونہ پیش ہے. بہرکیف ثم انطلق فلبثت ملیا، ثم انطلق، وہ صاحب چلے گئے. کون؟ حضرت. دیکھیے، علم حاصل کرنے کا ایک ماحول ہونا چاہیے. مسجد میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے، اور علم حاصل کرنے کا ایک بہترین راستہ کوشچن آنسر بھی ہے. بہت سی چیزیں کوشچن آنسر میں سمجھ میں آتی ہے. ایک ہے بیان کرنا، درس ہو رہا ہے، ایک ہے کوشچن آنسر ہو رہا ہے، وہ سب سے زیادہ مفید ہے. وہ کیونکہ آپ ایک سوال کریں گے، سب کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن سوال سے پہلے سوال کے آداب بھی، پوچھنے والے کو بھی آداب سکھا رہے ہیں، بولنے والے کو بھی آداب بتائے گئے. سوال کرنے والے کس طرح سوال کریں، بولنے والے کس طرح بولیں، یہ سیکھنا. صحابہ بہت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 4 رکعت کی نماز پڑھانے کے بجائے 3 پڑھا دیے، سلام پھیر دیے. حدیث ہے بخاری شریف، مسلم شریف، سلام پھیر دیے. تو ایک صحابی ہیں ذوالیدین رضی اللہ عنہ. ذوالیدین کے معنی 2 ہاتھ والے. سب کے بھی 2 ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے. وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اسٹریٹ فارورڈ سوال کی، نماز 3 4 کے بجائے 3 ہو گئی، اقصر ام نسیت، یا بھول گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم نہیں ہوئی، 4 4 ہی. بعد میں آپ نے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کنفرم کیا تو فرمایا ہاں 4 کے بجائے 3 ہو گئی. تو آپ نے ایک ایکسٹرا پڑھ لی. تو سوال کرنا، جواب دینا، خاموش. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک عرصے تک خاموش رہا، ملین کے معنی 2 3 دن. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اتدری من السائل، جانتے ہیں پوچھنے والے صاحب کون آئے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ادب ہونا چاہیے. قال فإنہ جبریل، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، اتاکم وہ آئے تھے تمہیں سکھانے کے لیے تمہارا دین، میرا دین نہیں. اگر یہ کہتے وہ آئے تھے مجھے دین، ہمیں دین سکھانے کے لیے، تو جبرائیل آپ کے استاد ہو جاتے. نبی کا استاد فرشتہ نہیں ہوتا، نبی کے استاد معلم تو اللہ ہوتے. تو آپ نے صاف فرمایا اتاکم دین یعلمکم دینکم، تمہیں دین، تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. کس کا دین؟ دینکم، تمہارا دین. کس کو سکھا رہے ہیں؟ صحابہ کو. یہ دین دین صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اسی لیے صحابہ کی جماعت. دین سیکھنا ہے تو صحابہ کو پکڑنا ہے، دین سیکھنا ہے صحابہ کی زندگی ہے. وہ زندگی ہٹائیں گے تو پھر دین اپنا ایک دین ہوگا جو آج ہو رہا ہے. آدمی کہتے ہیں نا کہ میں ڈائریکٹ میں، پھر آدمی جو ہے نا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی بہترین جامع حدیث تھی، بار بار اس کا مذاکرہ کرنا، پڑھتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوسری حدیث شروع کریں.